بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں بات یہاں تک پہنچی تھی اللہ کی توفیق سے کہ وہ کون سے 3 اصول ہیں جن کا جاننا پہچاننا ضروری ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ 3 اصول ہیں اصول الثلاثہ کی مناسبت سے۔ ایک اللہ رب العزت کی معرفت، دوسری اللہ رب العزت کے دین کی معرفت، اور تیسرا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ اللہ اکبر۔ اب پہلی معرفت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، معرفت الرب، رب کی معرفت۔ رب کے معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اس کے معنی صرف رزق دینے والا نہیں، بلکہ بتدریج عدم سے وجود میں لانے والا۔ اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں۔ انسان کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی سے ایک لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے ایک بوٹی بنائی، پھر اس بوٹی میں ہڈیاں اور سارا انسان وہ بنایا، اور پھر پورا انسان بنا کے رحم مادر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے نکالا، اور پھر اس کی ضرورت کے مطابق اس کی غذا مہیا کی۔ ماں کے پیٹ میں تھا تو اس ناف کے ذریعے اس کو خون سپلائی کیا گیا، اور جو ہی یہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اب اس کو کون سکھلاتا ہے کہ ماں کے پستان کو ان دونوں ہونٹوں سے تھوڑا سا دباؤ تو تمہیں رزق مل جائے گا۔ یہ کون سمجھانے والا ہے، کون سکھانے والا ہے؟ یہ فطرت کون پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت۔ ہر جاندار کا اسی طرح ہے، یعنی انسان ہی نہیں، تمام جاندار جو ہیں وہ اسی پرورش۔ پھر جس وقت یہ بڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دانت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب کچھ تھوڑی سی محنت تم بھی کرو، پھر ہاتھ عطا فرما دیتے ہیں، پھر پاؤں لگ جاتے ہیں، اور بتدریج انسان زمین پر چل نکلتا ہے اور اللہ کا رزق تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ۔ یہ بتدریج سب کو اس طرح جوانی تک پہنچانا اور اس کی ضرورت کے مطابق تمام ضرورتیں پوری کرنا، یہ صرف اللہ رب العزت کا کام ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ایک ہی چیز ڈیمیج ہو جائے تو انسان بالکل ناکارہ اور بیکار ہو جاتا ہے۔ رات میرے پاس کچھ دوست آئے، انہوں نے بتلایا ایک ساتھی کے بارے میں، ادھر لئیے سے وہ آئے تھے اپنے بیٹے کو لے کر۔ قصہ مختصر، یہاں عزیز فاطمہ اسپتال میں داخل کرایا، اس کو جھٹکے لگتے تھے، صرف 4 ماہ کا جھٹکے لگتے ہیں۔
یہاں ٹیسٹ کے نتیجے میں ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس میں کیلشیم کی کمی ہے. یہ ہڈیاں کیلشیم سے بنتی ہیں، کیلشیم کی کمی ہے جس کی وجہ سے اس کو جھٹکے لگتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے اطمینان کے لیے ہم اس کو یہ دوائی دے رہے ہیں، لیکن یہ دوائی کیلشیم اس کو پیدا ہی نہیں کر رہا، کیلشیم پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے اس کے. تم لاہور لے جاؤ اس کو ڈاکٹر اسپتال، سب سے مہنگا ترین اسپتال ہے لاہور کا. ڈاکٹر اسپتال میں لے گئے، انہوں نے ٹیسٹ شروع کر دیے. ٹیسٹ کروانے کے بعد انہوں نے صاف کہہ دیا بھائی جہاں سے آئے ہو وہاں تک لے جاؤ، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں. اب کہنے کو کیلشیم کی کمی ہے لیکن ڈاکٹر بے بس. اب یہ سارے بچوں کو یہ چیز مہیا کرنے والا بغیر کسی کلفت کے اور بغیر کسی ادویات کے کون ہے؟ اگر ایک چیز بھی ڈیمیج کر دے، ایک چیز بھی ختم کر دے جو غیر محسوس طور پر ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہے، تو کوئی دوسرا اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے. یہ سیدھی سی باتیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کسی غیر کو تو کیا سمجھ آنی ہے، ہم مسلمانوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. افسوس بھی ہے، مسلمانوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ رب العزت کی معرفت کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا تھا نا من ربکم یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کیا جواب ارشاد فرمایا تھا؟ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا اور پھر اس کو راہ راست پر کھڑا کیا. تو یہ رب ہے. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ، اگر تمہیں کہا جائے کہ تمہارا رب کون ہے، فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ، تو تم یہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے. الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ، کہ وہ جس نے میری پرورش کی، مجھے پیدا کیا، میری پرورش کی، مجھے رزق عطا فرمایا، اور مجھے ہی نہیں بلکہ پورے جہان کو اس نے پیدا کیا. جہاں بھی انسان کی نگاہ جاتی ہے، جو چیز بھی انسان کی نگاہ میں آتی ہے، وہ سب کی سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہے. وہ سب کی سب زمین و آسمان ہو یا اس کے مابین باقی سیارگان ہوں، حتیٰ کہ نہ نظر آنے والی یہ ہوا اور روشنی، رات دن، جیسے کہ آگے آیت مبارکہ ذکر کرتے ہیں، اور یہ شجر و حجر، نباتات، بر و بحر میں ساری مخلوق، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی پیدا کی. ہمارے مولانا ابراہیم خادم رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے. مولانا ابراہیم خادم احرار کے تھے، دار حدیث تھے، احراری تھے، بڑے زبردست، بہت بڑے شاعر تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے اشعار ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ مسلمان انسان تو درباروں پہ جا کے سر جھکاتا ہے اور موتا سے اولاد طلب کرتا ہے، اولاد پھر بھی نہیں ہوتی. لیکن مجھے بتلا کہ ایک کتیا کو 12 بچے دینے والا کون ہے؟ وہ کس دربار پر گئی، کس دربار پر جا کے اس نے سر مارا ہے؟ 12 بچے کتیاں دے، بس کیڑے دربار تے گئی کتی.
اس طرح کے کر کے ان کے اشعار ہیں. اب تو ان کا مجموعہ کلام بھی چھپ گیا ہے، جس طرح مولانا شمشام رحمۃ اللہ علیہ کا چھپا ہے نا، ان کا بھی چھپا ہے. اللہ اکبر کبیر، بہت بڑے شاعر تھے. غلام محمد قادیانی کے بارے میں ان کی ایک نظم ہے جس کا طرح مسئلہ ہے، مرزے دی بول گئی ککڑو گھوموں. اور اسی پر ان پر یہ ہو گیا تھا، کیس ہو گیا تھا، جیل چلے گیا تھا. تو خیر، رب میرا رب وہ ہے جو تمام جہان کا رب ہے. ربی جمیع العالمین بنعمہ و رب جمیع العالمین بنعمہ، کہ تمام جہان کو نوازا ہے اپنی نعمتوں سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے، اور وہ نعمتیں بھی ایسی ہیں کہ لا تعد ولا تحصی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں وَهُوَ معبودی، اور وہی میرا معبود ہے. وہ رب ہی میرا کیا ہے، میرا معبود ہے، میرا الہ ہے. لیس لی معبود سواہ، اور میرے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. صرف اللہ رب العزت ہی معبود ہے، جو میرا بھی اور تمام جہان کا رب ہے. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر. کہتے ہیں والدلیل قولہ تعالی، اور اس پر دلیل کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. میرا ہی رب نہیں بلکہ تمام جہانوں کا رب. الحمد، وہ کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی زبان سے جو کلمہ نکلا تھا وہ الحمدللہ نکلا تھا. اللہ اکبر کبیر. آدم علیہ السلام یہاں آئے تو سب سے پہلے ان کی زبان سے الحمدللہ نکلا. غالباً یہ روایت بھی ہے، ابن حبان نے غالباً اس کو ذکر کیا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، بنایا، اور اس میں روح پھونکی. جب یہ روح جسم میں داخل ہوئی، اب یہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسد وہ مٹی سے بنایا، مٹی کو گویا، جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو یکجان کیا. یکجان کرنے کے بعد پھر اس کو کچھ دیر تک رکھا تاکہ یہ اس میں خشکی کچھ پیدا ہو جائے. پھر آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، یہ سارا ڈھانچہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ڈھانچہ بنا دیا. ڈھانچہ جب بنایا اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح داخل کی، حکم فرمایا قوم اٹھو. تو اب یہ روح سرایت کر رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آنکھیں بھی بن رہی ہیں، دل بھی بن رہا ہے، جگر بھی بن رہا ہے، معدہ اور آنتڑیں بن رہی ہیں، جسم کی ساری شریانیں بن رہی ہیں، اور سارا جو انسان اب بنایا ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کن سے وہ سارا مٹی کا ڈھانچہ یہ روپ دھار لیتا ہے. سمجھے بات؟ اللہ اکبر. اور جب وہ انسان بن جاتے ہیں، روح پھونکا گیا ہے، تو یہ روح کہتے ہیں کہ ناک تک جب پہنچی، اب بھی ناک میں کچھ تھوڑی سی خسر ہو تو انسان کو چھینک آ جاتی ہے. تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. تو چھینک آنے کے بعد سب سے پہلے جو کلمہ انہوں نے کہا وہ کیا کہا؟ الحمدللہ.
یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا کلمہ آدم علیہ السلام سے الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ ہم کو بھی چھینک آتی ہے تو ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ اسی سنت کے مطابق الحمدللہ۔ بلکہ بعض حکماء تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جب چھینک آتی ہے نا، یہ دل ایک لمحے کے لیے بند ہو جاتا ہے، اتنی زور سے چھینک آتی، حرکت نہیں کرتا۔ چھینک آنے کے بعد یہ حرکت دوبارہ کرتا ہے، گویا اس کو یہ حیات نو جو ملی ہے اس پر اس کا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اس پر یہ الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ اگر چھینک نہ آئے اور دل بند کا بند ہی رہے، جس طرح سویا ہوا انسان سویا ہی رہے، تو انسان دنیا سے رخصت ہو۔ اب یہاں بھی ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے حیاتی عطا فرمایا، شکر ہے اللہ تعالیٰ۔ اور سب سے آخری کلمہ جو انسان آخرت میں بولے گا جنت میں جا کے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے، وہ یہی الحمد ہے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ گویا اول و آخر اللہ کی حمد ہے، اول و آخر اللہ کی حمد ہے۔ سبحان اللہ کی تنزیہ ہے۔ بات سمجھیے کہ سبحان اللہ کی تنزیہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، لیکن اوصاف حسنہ کا مجموعہ جس لفظ سے ثابت ہوتا ہے وہ حمد ہے۔ اور حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد اس کو کہتے ہیں یعنی اس کے بارے میں ہوتا ہے جس کے اوصاف ذاتی ہوں، جس کے اوصاف ذاتی ہوں، جس کے اوصاف عطائی ہوں، اس پر مدح کا لفظ ہوتا ہے، حمد کا لفظ نہیں ہوتا۔ ہم مدح بولتے ہیں، مدح رسول بولتے ہیں، نعت رسول بولتے ہیں، حمد رسول نہیں کہتے، حمد باری تعالیٰ ہی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے وہ اس بنا پر ہے کہ اللہ کے جتنے اوصاف حسنہ ہیں وہ سب اللہ کے ذاتی ہیں، اور مخلوق کے جتنے بھی اوصاف ہیں، حتیٰ کہ نبوت سب سے بڑا وصف، حتیٰ کہ نبوت سب سے بڑا وصف، تو یہ سارے اوصاف اللہ کے عطائی۔ یہ ہمارے بریلوی حضرات کو پتہ نہیں کہاں سے دھوکہ لگ گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ عیسائیوں کی طرح غلوف ان میں بھی آ گیا، اور ہمارے بعض دیوبندی حضرات وہ بھی اس میں پھنس گئے۔ بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ ختم نبوت اور نبی علیہ السلام کی حیات، یہ نبی علیہ السلام کے ذاتی اوصاف، حتیٰ کہ بعد نے یہاں تک کہہ دیا کہ باقی انبیاء بھی کی نبوت وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی مرہون منت ہے۔ بعض حضرات نے یہاں تک یاوہ گوئی کی۔ اور نبی علیہ السلام کی حیات ذاتی ہے، آپ فوت نہیں ہوئے، آپ فوت نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی وفات کی یہی پوزیشن ہے کہ جیسے دیا جل رہا ہے اور اس کے اوپر آپ گلاس رکھ دیں یا برتن رکھ دیں تو شمع نیچے جلتی رہے، اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ پردہ فرما گئے، اسی لیے یہ لفظ بولتے ہیں کہ پردہ فرما گئے، یعنی یہ پردہ ہم سے ہے، زندگی ہے، اور اسی لیے پھر احمد رضا نے تو آگے بڑھ کے کہا ہے کہ ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی، معاذ اللہ شماستہ، پھر یہ بات آگے بہت بڑھ جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر بات کہاں سے کہاں پہنچی کہ جتنی نعمتیں ہیں اللہ کے علاوہ
پوری مخلوق کو جس جس نعمت سے نوازا ہے وہ صرف اللہ نے نوازا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم شمار بھی کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے، ایک ایک نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اب دیکھیے نا، سائنسدان کہتے ہیں کہ جناب سمندروں سے یہ ہوا نمی لیتی ہے اور وہ بادلوں کی صورت اختیار کر جاتی ہے، بادل جو ہیں وہ جا کے ہمالیہ سے اور یہ بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں، وہ ہوا جو ثقیل ہوئی ہے، تو بادل کی صورت میں پھر وہ برستے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سمندر، یہ تو اتنا کھارا پانی ہوتا ہے کہ زبان پر نہیں رکھا جاتا، یہ اتنا کھارا ہوتا ہے کہ زبان پر نہیں رکھا جاتا، شاید آپ کو تجربہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اب اس سمندر کے پانی کو میٹھا کس نے کیا، اور میٹھا کر کے جو برسا ہے اس کو تو برسایا ہے، اور باقی کو برف بنا کے پہاڑوں پر گرا دیا، باقی کو برف بنا کے پہاڑوں پہ، تاکہ یہ پانی ندی نالے کے ذریعے جائے اور سٹور ہو جائے برفوں کی صورت میں یہی پانی، اور پھر یہ آہستہ آہستہ پگھل کے پھر ندی نالوں میں پہنچے اور تمہاری رزق کا انتظام کرے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ خود بخود ہو گیا ہے، کوئی دھماکہ ہو گیا ہے خود بخود، جیسے کہ یہ ہمارے سائنسدان عموماً بکواس کرتے ہیں، خود بخود دھماکہ ہوا تھا اور یہ سب کچھ پیدا ہو گیا۔ تو اس کھارے کو میٹھا کون کرنے والا ہے؟ صاف اور شفاف پانی، اس کو آب شفا بنانے والا کون؟ بارش کو آب شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ایک ایک نعمت پر انسان غور کرے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے رکھی۔ یہ ناخنیں دیکھیے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے، یہ اگر ناخن نہ ہو تو پاؤں ٹھکراتے رہیں اور زخمی ہوتے رہیں، یہی ناخن نہ ہو۔ جن کے ناخن یہ نکل جاتے ہیں ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہمیں ان کا شعور نہیں ہے، ہمیں ان کا شعور نہیں ہے۔ تو یہاں بھی حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے سارے جہان کو اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہر ایک کو اس کی جو ضرورت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کر دی، اور وہی میرا معبود ہے۔ لیس لی معبود سواہ، اس کے علاوہ میرا کوئی بھی معبود نہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے اور وہی سارے جہان کا رب۔ یہی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ رب اور ہے اور مخلوق اور ہے، یوں نہیں جس طرح وجودی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا حلولی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال انسان میں حلول کر گیا ہے، جیسے پانی میں رنگ حلول کر جاتا ہے، کہتے ہیں جس طرح پانی میں رنگ حلول کر جاتا ہے اسی طرح انسان میں اللہ ذوالجلال حلول کر لیتے ہیں۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے اور اس کا پرتو پورے جہان پر ہے، جس طرح کہتے ہیں سورج ہے، اس کی روشنی سارے جہان کو مستفید کر رہی ہے، سورج اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں ان کی تردید اس پہلی آیت سے ہی ہو جاتی ہے کہ رب العالمین اور ہے، مخلوق اور ہے، ایک رب ہے ایک عالم ہے، رب اور ہے اور عالم جہان اور ہے۔ یہ نہیں کہ یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ پھر ایک بدیہی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، ہمارے یہ بریلوی حضرات پتہ نہیں ان حضرات کو کیوں، اچھے بھلے عقل آدمی ہیں، پڑھے لکھے، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے،
اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اللہ ذو الجلال کو ہر چیز کا علم ہے، تو اس میں کمال کیا ہے؟ اس میں کیا کمال ہے؟ اللہ کا کوئی کمال ہے؟ جو جہاں موجود، میں یہاں موجود ہوں، آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، آپ کی حرکتوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، میرا کیا کمال ہے؟ کمال تو اس میں ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ اللہ عرش پر ہے اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ عرش پر ہے اور سب کی سن رہا ہے۔ انسان دور ہو تو کسی کی سنتا نہیں، نہ زندہ سنتا ہے نہ مردہ سنتا ہے، لیکن اللہ ذو الجلال عرش پہ ہے اور سب کی سن رہا ہے۔ دلائل کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ موجود ہے، حق موجود، جس طرح یہ حضرات کہتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ اور اس پہلی آیت سے ہی حقیقت نکھر جاتی ہے کہ عالم اور ہے، عالم کو رب نے پیدا کیا ہے، رب اور ہے، جہان اور۔ جب یہ جہان نہیں تھا رب تب بھی تھا، جب یہ جہان نہیں تھا، انسان نہیں تھا، شجر و حجر اور یہ سورج اور چاند، یہ زمین اور آسمان نہیں تھے، تب بھی رب تھا، وہ رب تب بھی تھا۔ اور جب یہ سب کچھ پھر ختم ہو جائیں گے تب بھی وہ رب ہوگا۔ تو یہ جو اگر حلول کیا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے خاتمے پر کہاں ہوگا؟ اللہ بھی ختم ہو جائے گا، معاذ اللہ، ثم استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ سارے گمراہ عقائد اور افکار ہیں۔ صحیح وہی ہے جو حضرات صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، اور قرآن مجید کی نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مخلوق اور ہے، خالق اور ہے۔ خالق صرف ایک ہے، باقی ہر چیز مخلوق۔ اللہ اکبر کبیر۔ وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّهِ عالم، کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جو چیز ہے وہ عالم، وہ جہان ہے، وہ جہان ہے۔ وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، اور میں اس جہان میں سے ایک ہوں، یعنی میں بھی اس جہان میں سے ایک فرد ہوں، میں بھی اس جہان میں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ فَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے لَكَ، تمہارے لیے، بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، کہ آپ نے آپ کے رب کو کیسے پہچانا؟ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی مخلوق سے۔ وہ کہتے ہیں نا، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز بول بول کے کہہ رہی ہے کہ اس کا خالق کوئی ہے۔ پھول کی ایک پتی اگر ہل جائے تو وہ پھول نہیں رہتا۔ پھول کی ایک پتی ہل جائے نا تو پھول اپنی خوبصورتی کھو بیٹھتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو پھول کو یہ شکل دینے والا کون ہے؟ وہ کیا کہا ہے کسی نے، تم اگر پھول کی مانند نہ رہے تو میں بکھر جاؤں گا خوشبو پریشاں کی طرح۔ تم اگر پھول نہ رہے میرے لیے تو میں بکھر جاؤں گا خوشبو پریشاں کی طرح۔ اور ایک اور کہتا ہے، پھول آیا پھول لے کر پھول سب کے میں نے کہا۔ اب یہ دیکھو ایک لفظ کتنے معنوں میں، پھول آیا پھول لے کر پھول کے میں نے کہا۔ تم تو خود ہی پھول تھے، پھر پھول لائے کس لیے؟ تم تو خود ہی پھول تھے، پھر پھول لائے کس لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر مخلوق وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یکتائی
اور اللہ ذوالجلال کے خالق ہونے کی دلیل۔ ہر چیز کو پیدا اسی مالک نے کی ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی آیات میں سے یہی ہے رات دن، اللہ نے رات بنائی، دن بنایا، سورج چاند بنایا، اور اسی کی مخلوقات میں یہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں۔ 7 زمینوں کے بارے میں قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی تصریح نہیں ہے، حدیث میں البتہ 7 زمینوں کی تصریح موجود ہے۔ قرآن مجید میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن ومن الارض مثلہن، اور حدیث میں ہے کہ جو ایک بالشت کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن 7 زمین ایک بالشت کا یہ ٹکڑا اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ سمجھے نا؟ تو 7 زمینیں ہیں۔ اب بعض حضرات تو 7 زمینوں کو 7 بر اعظم ہی کہتے ہیں، بعض 7 تہوں کو کہتے ہیں، مختلف توجیحات ہیں اس کی، اللہ عالم بمرادہ۔ فرماتے ہیں کہ والارضون السبع ومن فیہن وما بینہما، اور جو ان زمینوں اور آسمان کے مابین ہے اور جو ان دونوں ان کے اندر ہے، زمین کے اندر بھی تو ہے نا، اور آسمان کے اوپر بھی، نیچے بھی، زمین کے اوپر بھی، زمین کے نیچے بھی، ہر جگہ مخلوق ہی مخلوق بسی ہوئی، زمین کے اندر بھی۔ تو انسان تو اوپر چلتا ہے نا، حیوان اوپر چلتے ہیں، لیکن کتنی مخلوق ہے جو بلوں میں گھسی ہوئی ہے، جو پانیوں میں چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ زمین و آسمان کے مابین جہاں جہاں نظر انسان کی جاتی ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو شمار و قطار سے باہر ہے۔ ہم یہ بتلاتے ہیں، یہ کیا نام ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو کیا کہتے ہیں، یہ حیوانات کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مخلوق مچھلیوں کی ہے، پانیوں میں مچھلیوں کی، اور مچھلیوں کی اقسام وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی میں ہے، مچھلیوں کی اقسام جو ہے نا وہ لاکھوں میں۔ ہمیں تو صرف 1-2 پتہ چلتا ہے نا، یہ ڈمرا ہے، یہ راہو ہے، یہ 1-2 ہمیں سامنے نظر آتی ہیں، یا یہ بام ہے، یہ 3-4 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن باقی پاپلیٹ بھی ایک مچھلی ہے، وہ بالکل ایسے جیسے پان کا پتا ہوتا ہے۔ وہ ہم بلوچستان میں گئے تو ہمیں وہ ایک جگہ لے گئے، آپ صاحب بھی تھے اور بھی ساتھی تھے، تو وہاں ایک جگہ لے گئے، جگہ کا نام ہی یاد نہیں، انہوں نے وہاں سے ایک مچھلی کھلانی تھی ہمیں۔ اب وہ مچھلی کو پکاتے ہیں تو اس مچھلی کے سرے کو پکڑ کے ایسے کرتے ہیں تو سارے کانٹا ہاتھ میں آ جاتا ہے اور ساری مچھلی کے جو گوشت ہے وہ پلیٹ میں پڑ جاتا ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ دیکھیے رات کا آنا، دن کا پھر ابھار، اور سورج اور چاند اور اس کی مخلوقات ہی میں یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، ومن فیہن وما بینہما، اور جو ان کے مابین ہیں اور جو ان میں ہیں۔ اور دلیل اس کی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ اکبر کبیر۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر کیا ہے، اسی اللہ کو سجدہ کرو جس نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج اور یہ چاند اور یہ رات اور یہ دن بنائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وقولہ تعالی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بھی فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر اللہ رب العزت مستوی یہ عرش ہوئے، یغشی اللیل النہار، رات کو دن ڈھانپ لیتا ہے، یطلبہ حثیثا، اور وہ اس کو بڑی تیزی سے پا لیتا ہے، بڑی تیزی سے۔ یہ تیزی عجیب مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ سورج جس کے بارے میں ہمارے سائنسدان کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ فی سیکنڈ 1 سیکنڈ، اب 1 سیکنڈ میں کیا لگتا ہے، کوئی وقت بھی صرف نہیں ہوتا، 1 سیکنڈ میں 20 کلومیٹر کی رفتار سے یہ سورج فضا میں چل رہا ہے، 20 کلومیٹر فضا میں چل رہا ہے، اور اسی رفتار سے یہ چاند بھی، اور پھر باقی سیارگان بھی یہ فضا میں سب تیر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں۔ آپ یہاں سے امریکہ چلے جائیں جو آپ کے قدموں میں ہے، امریکہ نیچے ہے، امریکہ جو ہے نا وہ زمین کے یعنی ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، اور ان کے پاؤں کے نیچے ہم ہیں، اور ہم حقیقتاً ان کے پاؤں کے نیچے ہیں۔ وہ جیسا کہتے ہیں، جو حکم نافذ کرتے ہیں، ہم سر و چشم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو حکم مزاج یار میں آئے ہم اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہاں بھی جائیں اور رات کو آپ نظارہ دیکھیں تو یہ ستارے، یہ چاند جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں وہاں بھی اسی طرح نظر آئے، اسی طرح یہ آ جا رہے ہیں ساری فضا میں، اور بڑی تیزی سے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ یطلبہ حثیثا، وہ بڑی تیزی سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے، آہستہ آہستہ نہیں چل رہے۔ آپ دیکھیں، اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، یہ ہوائی جہاز ہے نا، یہ کم سے کم 500 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے، 500 سے لے کے 700 میل تک، لیکن کتنی دیر تک نظر آتا ہے آپ کو کتنی دیر تک نظر آتا ہے؟ کئی منٹ نظر آتا رہتا ہے۔ اب یہ فضا کی جو ہے نا دوری یہ اور ہے، اور زمین کی دوری کچھ اور ہے۔ فضا میں سفر اس کا بڑا ہے، زیادہ ہے، زمین میں نسبتاً سفر اس کا کم ہے۔ اور اوپر جب جہاز پر جائیں، اللہ لے جائے آپ کو، تو بڑی دیر تک آپ کو ایک چیز، ایک پہاڑی، ایک شہر جو نیچے نظر آتی ہے وہ بڑی دیر تک نظر آتی رہے، کیونکہ آپ بلندی پر ہوتے ہیں، آپ بلندی پر ہوتے ہیں، آپ کو وہ چیز نظر آتی رہتی ہے۔ اور جہاز 500 سے 700 میل کی رفتار سے جا رہا ہے۔ اللہ چاہیے تو یہ نا وہ ایک آنکھ جھپکنے سے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، اتنی میل رفتار تیزی سے جا رہی ہے، لیکن کیوں نہیں اوجھل ہوتی؟ کیونکہ بلندی سے، اور اس کو وہ چیز ہمیں نیچے نظر آ رہی ہوتی۔ سورج بھی اسی طرح اسی تیزی سے چل رہا ہے، اور اس تیزی کو ہم یہاں بیٹھ کے محسوس نہیں کرتے،
ہمیں احساس ہوتا ہے آہستہ آہستہ جا رہا ہے، جیسے یہ جہاز آہستہ آہستہ ہمیں چلتا ہوا نظر آتا ہے، جہاز آہستہ ہی چلتا نظر آتا ہے نا، ورنہ 500 میل فی گھنٹے کی رفتار سے وہ تو جناب 1 منٹ میں کئی میل سفر کر جائے، لیکن یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ یہ مثال میں نے سمجھانے کے لیے دی۔ تو یہ سورج بھی اسی طرح چاند کے پیچھے اور چاند سورج کے پیچھے یہ اللہ کے نظام کے مطابق یہ سارے، اور اس میں زمین کے سارے یہ اسی طرح آسمان کے سیارگان جو ہیں وہ بھی، جس کو کہکشائیں کہتے ہیں۔ وہ ہم چھوٹے ہوئے کہتے تھے کہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گئی تھی معراج کی رات، جن کو کہکشاں کہتے ہیں نا، اکٹھے تعلق ستارے، وہ کہکشائیں آگے پھر کئی ان کی کہتے ہیں کہ مدار ہیں ان کہکشاؤں کے، اور ان کی وسعت کو آج تک کوئی مائی کا لال بڑے سے بڑے آلات سے بھی نہیں ناپ اور ماپ سکتا، اس زمین و آسمان کی وسعت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخری جنتی کو اللہ اتنی بڑی جنت دے گا کہ تمہاری جتنی زمین ہے نا اس سے 10 گنا زیادہ، ایسے ہی ہے نا حدیث شریف۔ ہاں، تو جو پہلے جنتی ہوگا اس کو کتنی زمین ملے گی؟ تو یہ اتنی بڑی زمین کیسے کہاں سے آئے گی؟ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ فضا کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ وہ یہ سوال اس وقت کرتے ہیں کہ وہ جب اللہ کی اس فضا کا دائرہ ان کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ اوجل ہوتا ہے، انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ زمین، اس زمین سے تو یہ چھوٹا سا چاند سورج نظر آنے والا، وہ سورج اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ یہ جو اتنا سا ہمیں نظر آتا ہے مٹھی میں آ جانے والا، یہ کہتے ہیں کہ اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس فضا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ درجات ہے نا جنت کے، تہ بتہ، حافظ کو کہا جائے گا نا چڑھتا جاؤ اوپر، تہ بتہ ہے نا۔ تو یہ زمین و آسمان ساتوں کے نیچے جتنے پردے ہیں اور جتنی تہیں ہیں، ان میں اللہ ذوالجلال اتنی بڑی جنت بسا دے گا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ لیکن آدمی جلدی سمجھتا نہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اتنی بڑی زمین لے کے کرے گا کیا؟ وہ کرے گا کیا؟ اگر کسی وقت سارے اہل جنت کو دعوت دینی پڑی تو پھر ان کو بٹھائے گا کہاں؟ کہاں بٹھائے گا؟ آج بھی ہمارے پاس تمہاری دعوت ہے، اگر وہ ہوگی ہمارے گلستان کالونی جتنی، تو یہ سارے اہل جنت وہاں سمائیں گے کیسے؟ سمجھے نا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جنتی کو اتنا اتنا دے گا کہ اس کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی کہ میں کہاں بٹھاؤں گا ان سب کو۔ وہاں کسی پشیمانی کا تو تصور ہی نہیں ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ وہاں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ جو جس کی مشیت پر سارا نظام چل رہا ہے، جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مشیت کا اختیار خود جنتی کو دے دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ مشیت جو چاہو، یہاں جو چاہو، یہاں جو چاہے، اب یہاں وہ جو چاہے وہ، لیکن جنت میں وہ جو جنتی چاہے۔ سمجھے بات کچھ؟ وہاں وہ جو جنتی چاہے، اگر جنتی وہاں پشیمان ہو جائے تو پھر جنت ہی کیا ہو؟ سمجھے یا نہیں؟ اس لیے وہاں کوئی پشیمانی نہیں۔ جیسے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جنت میں بھی نہ سینا ہے نہ نوم، نہ تھکاوٹ ہے نہ نیند ہے۔ نیند تو موت کی بہن ہے، اگر جنتی کو نیند آ گئی تو پھر تو وہ موت کے منہ میں آ گیا۔
اس لیے جنتی کو حیات جاودانی اللہ دے گا، ہمیشہ کی حیاتی عطا فرمائے، اللہ ہماری نصیبے میں فرما دے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر چیز جس طرح انہوں نے فرق زمین و آسمان، اب یطلبہ حسیسا قرآن مجید میں کیا ہے؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ کبھی ٹکراؤ نہیں ہو رہا، جب سے یہ نظام چل رہا ہے اسی رفتار سے اس دن سے لے کے اب تک، اور اب سے لے کے جب تک اللہ چاہے گا، اب سے لے کے جب تک اللہ یا نظام اسی طرح چلتا رہے گا اللہ ذوالجلال کے حکم اور اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ اس مالک الملک کے بادشاہت کی، اس کے رب ہونے کی، اس کے علی کل شیء قدیر ہونے کی یہ صریح دلائل ہے، صریح دلائل۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ صحیح نوجوانوں کو ایک مسئلے کی چاہت ہوتی ہے کہ سنا جائے اس کو، جی یعنی شادی کے مسئلے کے والے سے کے مسئلے، یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ جب شادی ہوگی پھر دیکھیں گے، ابھی فکر لگا ہوا ہے آپ کو، آپ کی شادی قریب ہے تو پھر ضرور پوچھنا ہے، وقت خرچ کرنا ہے۔ فرمایا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، کہ یہ سورج اور یہ چاند اور یہ نجوم یہ سارے مسخر ہیں اس کے حکم سے، اس کے حکم سے چلو چل رہے ہیں۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ رفتار کم پڑ جائے یا زیادہ پڑ جائے، یا سورج اوپر اٹھ جائے یا سورج نیچے آ جائے۔ حتیٰ کہ کہا ہے کہ اگر یہ سورج تھوڑا سا بھی نیچے آ جائے تو زمین میں اتنی گرمی بڑھ جائے کہ انسان زندہ نہ رہ سکے، اور اگر یہی سورج اوپر اٹھ جائے کچھ تو اتنی ٹھنڈک اور برودت ہو جائے کہ انسان پھر بھی باقی نہ رہے۔ یعنی اس سورج کو اس توازن پر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے یہ کسی دھماکے کا نتیجہ ہے، جیسے یہ سائنسدان کہتے ہیں دھماکہ ہوا تھا تو ایک دھماکے کی وجہ سے آسمان بن گیا، دوسرا زمین بن گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سورج بھی دھماکے کا نتیجہ ہے، چاند بھی اور ستارے بھی سارے دھماکے کے نتیجے ہیں، اور یہ اتنے سمجھدار ہیں کہ خود بخود ایک پیمانے کے مطابق ٹھہرے ہوئے ہیں، اتنے سمجھدار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے، جیسے آسمان بغیر کسی ستون کے وہ کھڑا ہے، یہ بھی بغیر کسی اور مشین کے چابی کے چل رہے ہیں۔ جب سے اللہ ذوالجلال نے چلایا ہے یہ چلتے آ رہے ہیں اور چلتے رہیں گے جب تک اللہ ذوالجلال والاکرام چاہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ اکبر۔ مخلوق اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے، یہ اس نے پیدا کیا ہے، اس پر حکم اللہ کا چلتا ہے۔ چاند پر کسی کا حکم نہیں چلتا، سورج پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اگر دعا کی ہے حضرت یوشع بن نون نے تو اللہ سے دعا کر کے سورج کو ٹھہرایا، اللہ نے ٹھہرایا، سمجھے بات؟ اگر چاند دو ٹکڑے ہوئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے ہوا ہے، سمجھے بات؟ یہ گویا نبی کی صداقت کی دلیل تھی، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، لیکن ان قدروں کی بھی انتہا دیکھی ہے۔ منہ مانگا معجزہ دیکھنے کے باوجود شیطان نے انہیں کیا سمجھایا کہ محمد کا جادو تو آسمان پہ بھی چل گیا، محمد کا سحر آسمان پہ بھی چل گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجیب، ہم آپ کو اتنا ٹھنڈا نہیں لانا چاہیے۔ بیٹھے بیٹھے اب مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر، اسی کی مخلوق ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ اب جس طرح تکوینی امور میں، بات سمجھیے، تکوینی امور میں ہر چیز بشمول انسان کے اللہ کے حکم کی پابند ہے،
یہ تو ہے تکوینی امور، یہ ہیں تکوینی امور، کونی امور، مخلوق کے اللہ ذوالجلال نے فرمایا یوں ہو جائے، وہ ہو گیا۔ حکم فرمایا یہ کرو، یہ رفتار، یہ طریق، یہ ڈھب، یہ اس کی بلندی، یہ اس کی روشنی، ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن دوسرا حکم ہے تشریع، وہ تشریع حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ان الحکم الا حاکم اللہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس حکم کی وضاحت فرماتے ہیں، اس حکم سے خبردار کرتے ہیں، اس حکم کا ایک مظہر ہے، حاکم نہیں ہے۔ نبی اگر ان کی طرف حکم کی اضافت ہے، جس طرح قرآن مجید میں ایک جگہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ، تو یہ حاکمیت اللہ کے حکم کے متحد ہے، اللہ کے حکم سے بالا تر نہیں۔ ورنہ نبی علیہ السلام نے اور اللہ رب العزت نے بھی تو فرمایا ہے نا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں اس چیز کو کیسے حرام قرار دے دوں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا۔ صحابہ کرام نے کہا تھا نا یہ کیا ہے پیاز اور لہسن، اس کو افلا نحرمہ، اس کو حرام ہی نہ سمجھ لیں۔ آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے میں اس کو حرام قرار ہے، اس لیے حاکم وہی ہے۔ اور اسی میں غلو کی وجہ سے خارجیوں کو غلطی لگی تھی، صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے، اپنے ناقص علم کی وجہ سے خارجیوں کو غلطی لگی تھی۔ اور انہی خارجیوں کے بارے میں ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے اگر میری زندگی میں یہ ہو تو میں انہیں اسی طرح قتل کروں جس طرح کہ اللہ ذوالجلال نے قوم عاد کو قتل کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی خود حضرت علی نے، جن کو وہ کافر مشرک کہتے تھے، حضرت علی نے ان کو کافر نہیں کہا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کافر مشرک ہیں، تو حضرت علی نے کیا جواب دیا تھا کہ کفر اور شرک سے تو وہ بھاگے ہیں، وہ کافر مشرک کیسے ہو گئے؟ ان کو غلطی لگی ہے، ہمارے بھائی ہیں ان کو غلطی لگی ہے۔ تو یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ بھی بڑا ہی خطرناک ہے، اس میں اجلت نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کو کافر بنانا آسان ہے اور کافر کو مسلمان بنانا مشکل۔ ہمیں کافر کو مسلمان بنانے کی فکر کرنی چاہیے، مسلمان کو کافر بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھے بات؟ ہاں چلیے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والرب تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ رب جو رب العالمین ہے۔ والرب هو المعبود، اور جو رب ہے وہی معبود۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ اکبر۔ وہ تمہارا ہی خالق نہیں ہے بلکہ تمہارے پہلے جتنے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک ہوئے ہیں ان سب کا خالق، ان سب کا خالق۔ انسان اپنی حماقتوں سے غیر اللہ کو خالق سمجھنے لگتا ہے اور ان کا نام اپنی اولاد کا پھر کیا رکھتا ہے، یہ پیراں دیتا ہے، پھر اللہ دیتا نہیں ہوتا، پیراں دیتا ہوتا۔ وہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ جو ہے ملتان میں شیخ بہاؤالدین کے مزار پر گیا، وہاں ایک آدمی مرغا لے کے گیا اور جا کے ٹھونگے مروا رہا ہے قبر پر۔ پیرا گھن ککڑ بے پتر
پھیرا گھن پکڑ بے پتر. تو اب یہ فکر جو ہے، آپ بتلائیے لات اور عزیٰ سے یہ مختلف ہے. یہ لات اور عزیٰ سے قطعاً مختلف نہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ تو کہا، فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس تیرے پتر کو چلو پیر نے دیا، تیرے باپ کو کس نے دیا تھا؟ والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. تیرا باپ، اس کو دینے والا کون تھا؟ پیدا کرنے والا کون تھا؟ دادا کو پیدا کرنے والا کون تھا؟ آدم علیہ السلام تک سارے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا کون تھا؟ تو اپنی گمراہیوں میں سمجھ رہا ہے کہ مجھے پیر نے دیا ہے، یہ پیر کا فیض ہے، یہ پیر کا فیضان ہے. اپنے شرک و کفر کی وجہ سے یہ سمجھ رہا ہے. لیکن والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو کس نے پیدا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ اللہ کے عذاب سے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا. لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وانتم تعلمون، تم جانتے ہو. تم جانتے ہو کس بات کو؟ کہ زمین کو بنانے والا کوئی اور نہیں، آسمان کو بنانے والا کوئی اور، بارشیں برسانے والا اور کوئی، انگوریاں نکالنے والا اور کوئی. یہ سب تم جانتے ہو. جب سب چیزیں تم جانتے ہو تو پھر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کیوں کرتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن، انتم تزرعونہ ام نحن. یہ ساری آیات سامنے رکھے نا. آپ تو ماشاءاللہ کئی آپ میں حافظ ہوں گے ماشاءاللہ. تو سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ اکبر. قال ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اسماعیل بن عمر ابو الفدا، امام اسماعیل بن عمر، حافظ ابن کثیر 774 میں ان کا انتقال ہوا. اللہ اکبر کبیر. کہتے ہیں الخالق لہذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، کہ جو ان تمام اشیاء کا خالق ہے وہی عبادت کا مستحق. جو ان تمام اشیاء کا خالق ہے وہی عبادت کا مستحق ہے. اللہ ذوالجلال نے گویا تخلیق کو اپنے خالق اور رازق ہونے کو کیا کہا ہے کہ اس بنا پر میری تم عبادت کرو، کہ میں تمہارا خالق ہوں. عدم سے وجود میں نے تمہیں بخشا ہے، رزق کا انتظام تمہارا میں نے کیا ہے. بلکہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سب کا رزق میرے ذمے ہے. تو پھر عبادت بھی میری کرنی تمہیں چاہیے، کسی اور کی.